बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 सफ़र चौथा और आखिरी जुमे के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह से जो भी मांगोगे मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। खुदारा ये मौका ज़ाया मत कीजिएगा। नाज़रीन, आज माह सफ़र का चौथा और आखिरी जुमतुल मुबारक का दिन आ चुका है, जिसका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था। आज माह सफ़र की 24 तारीख चौथा और आखिरी जुमे के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, इसी जुमा नसीब बदल जाता है। माह सफ़र का आखिरी जुमा साल में सिर्फ़ एक बार आता है और आखिरी जुमे के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। जो शख्स चाहता है कि उसके पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, जो शख्स हर तरह की मुसीबत परेशानी से बचना चाहता है, सफ़र के महीने में हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, वो आज माह सफ़र के चौथे जुमतुल मुबारक के दिन ये 3 काम करके देख ले, क्योंकि आज माह सफ़र का वो मुबारक दिन है जिसका मैंने भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। सफ़र के चौथे जुमे के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आज तक जिसको भी बताया गया, अल्लाह ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाया। जिस शख्स ने जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। जो शख्स किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाब नहीं हो सका, जो कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तमाम मेरे बहन भाई आज सफ़र की 24 तारीख चौथे जुमतुल मुबारक के दिन ये सिर्फ़ 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है। नाज़रीन, याद रखें, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है। सफ़र की 24 तारीख चौथे जुमे के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा सफ़र के चौथे जुमे के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। नाज़रीन, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि अल्लाह की कलाम में 100% असर है, बस कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आज अगर आप अपनी कीमती वक़्त में से सिर्फ़ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें, तो मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक़्त ज़ाया नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरी बात, कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ज़ाया ना करें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफ़े को ना छोड़े, क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना मुजर्रिब है कि मकसद जितना मर्ज़ी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। जो शख्स कहता है कि मेरी नामुमकिन हाजात है, मेरी ख्वाहिशात नामुमकिन है, जो शख्स कहता है मैं तो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, तो फिर आज ये 3 काम करके देख ले। जो शख्स कहता है कि वज़ाइफ का फ़ायदा नहीं होता, जो आज मेरे कहने पर माह सफ़र के चौथे जुम्मा के दिन एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। आज आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि सफ़र के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही तकदीर बदल जाती है। और बाज़ औक़ात बंदा वजीफ़ा पढ़ रहा होता है और इस पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह से जिस मकसद की नीयत करके बैठो, तो इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। आज ये मौका किसी सूरत भी ज़ाया मत करना, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है। और ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा भी मांगता है, फ़ौरी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाती है। जिसको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जिस शख्स को रातों रात अमीर व कबीर होना है, वो माह सफ़र के चौथे जुमे के दिन का ताकतवर वजीफ़ा आपके हवाले कर रही हूँ। जुमतुल मुबारक तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह सफ़र का चौथा और आखिरी जुमा साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल अल्लाह की नज़री करम को नहीं सब्सक्राइब किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपको मिलते रहेंगे।
اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ اور آخری جمعے کا دن ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ سفر کا چوتھا جمعے کا دن آپ کو تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو، آج اللہ سے مانگ لینا، اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ماہ سفر کے آخری جمعے کے دن یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ پاک دولت کے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ پاک نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اللہ پاک آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی تمام ناممکن حاجات، ناممکن پریشانیاں، ناممکن حاجات ایک رات میں ہی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو وہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ سفر کے چوتھے جمعے کے دن صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہوں،
اور 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اسی جمعے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ ناظرین، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ ناظرین، سفر کے چوتھے جمعے کے دن کے آپ کو وہ خاص اعمال بتا رہی ہوں کہ آج تک جس شخص نے پڑھے اللہ نے اسے راتوں رات امیر و کبیر کر دیا، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا، اس کی ہر دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ میں بڑی گارنٹی سے آپ کو عمل بتا رہی ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ سفر کے چوتھے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ وہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ ساری عمر جو نہ مل سکا، آج سفر کے چوتھے جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہوں یا آپ میں سے کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ناظرین آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔